پہلی حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، جو میں نے آلریڈی بیان کی ہے کہ اللہ کی قسم عیسیٰ ابن مریم تم میں ضرور اتریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے، اور پوری دنیا کے اندر یعنی امن ہو جائے گا، کرسچنز بھی اسلام قبول کر لیں گے، جزیہ موقوف ہو جائے گا، اور مال کی ریل پیل ہوگی۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 159 تلاوت کی کہ اہل کتاب میں سے کوئی نہیں بچے گا مگر یہ کہ وہ ان کی موت سے پہلے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا، یعنی جب وہ دوبارہ آئیں گے نا تو اس وقت جب ان کو موت آنی ہے تو اس سے پہلے پہلے اس وقت کے اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے۔ دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم میں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس وقت تمہاری کیا شان ہوگی جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے اور امام تم میں سے ایک شخص ہوگا، یعنی امام محمد مہدی۔ تیسری حدیث صحیح مسلم میں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا، اور قیامت کے قریب اسی مسلمانوں کے گروہ کا امام جو ہے وہ اس کی موجودگی میں یعنی صفیں بن چکی ہوں گی، تو عیسیٰ ابن مریم آئیں گے تو وہ امام کہے گا کہ آپ نماز پڑھائیں، تو عیسیٰ ابن مریم کہیں گے کہ نہیں، یہ اس امت کی فضیلت ہے کہ تم میں سے بعض کے امام ہیں، امامت تم کرو۔ پھر عیسیٰ ابن مریم ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، بل یہ ایک ہی نماز ہے جو عیسیٰ ابن مریم نے امام مہدی کے پیچھے پڑھنی ہے، باقی ساری پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام لیڈ کریں گے، کیونکہ ظاہر ہے ان کا مرتبہ ان سے زیادہ ہے۔ پلس یہ ہے کہ حضرت امام مہدی کے قابو دجال نہیں آئے گا، اس لیے امام مہدی کی سپورٹ میں حضرت عیسیٰ آئیں گے کہ وہ اتنا بڑا فتنہ ہے جو مسلمانوں کے امیر سے نہیں تھمے گا، تو دجال کو قتل کرنے کے لیے عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ بھیجے گا۔ اور وہی چوتھی حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کی جو 10 نشانیاں ہیں نا، ان میں سے آپ نے وہ 10 نشانیاں گنوائیں، چوتھی فرمایا دجال کا خروج ہے، اور 5ویں فرمایا وَنُزُولِ عِیسیٰ ابن مریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور عیسیٰ ابن مریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزول کریں گے۔ عیسیٰ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کا ورڈ استعمال کیا نبی علیہ السلام نے، لہٰذا یہ درود جو کہتے ہیں نا یہ محدثین کی بدعت ہے، نہیں، یہ سنت ہے درود، صحیح مسلم میں حدیث میں موجود ہے الفاظ۔ 5ویں حدیث بھی صحیح مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دجال کا ظہور ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 زرد چادروں میں، ایک تہمد اور ایک اوپر چادر، دمشق کے مشرقی کنارے کے اوپر مینار پر یعنی وہ اتریں گے، دونوں ہاتھ رکھے ہوئے، یعنی وہ زندہ اوپر سے اتر رہے ہوں گے، اور ان کی سانس سے دجال نمک کی طرح پگھلنا شروع کر دے گا، اور وہ اس کا دجال کا پیچھا کریں گے حتیٰ کہ اسے مقام میں لد پر جا کر قتل کر دیں گے۔ یہ لد ابھی بھی بہت بڑا سٹی ہے، اور آلموسٹ آج سے 50-60 سال پہلے اسرائیل نے انٹرنیشنل ایک ایئرپورٹ بہت بڑا بنایا اس لد ایک گمنام سی جگہ کے اوپر، کوئی وہ شہر بھی ابھی آباد ہوا ہے، وہ ایک قصبہ ہی تھا، تو وہ اثرات نظر آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بوئنگ یا ایئر بس میں فرار ہو رہا ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیچھے سے پہنچ جائیں اور ایئرپورٹ کے اوپر اسے قتل کر دیں انشاءاللہ۔ 6ٹھی حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ دجال جب دنیا میں آئے گا تو 40 تک رہے گا۔ اب راوی کہتے ہیں مجھے یاد نہیں رہا کہ وہ 40 دن تھے، 40 ہفتے تھے، 40 مہینے یا 40 سال، 40 دن بھی ہوں تو بہت زیادہ ہے، فتنہ ہی بہت بڑا ہے۔ مکے اور مدینے کے سوا ہر جگہ جائے گا، اور عیسیٰ ابن مریم نازل ہو کر اسے قتل کریں گے، اور وہ عروہ ابن مسعود کے ہم شکل ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود کے ایک بھائی تھے عروہ بن مسعود، ان کے ہم شکل ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بلکہ وہ ان کے ہم شکل ہیں۔ اچھا، 7ویں حدیث سنن نسائی کے اندر ہے، امام بخاری نے اپنی تاریخ میں بھی صحیح سند سے نقل کی ہے کہ 2 گروہوں کو اللہ نے آگ سے نجات دے دی ہے، ایک جو غزوہ ہند کرے گا، یہ یعنی غزوہ ہند قرب قیامت میں ہونا ہے، یہ ہر ایک غزوے کو ہند بنا کے تو چندہ بٹورنا اور عوام کو بٹ بنانا، اللہ کا خوف کریں، یہ قرب قیامت میں ہے۔ اور دوسرا وہ گروہ جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ مل کے دجال کے خلاف قتال کرے گا۔ اچھا، یہاں پر میں وہ جو مسلم شریف کی حدیث بیان کی تھی نا، اس کا ایک طریق مسلم میں اور بھی ہے، جس میں الفاظ ہیں کہ وہ راوی حدیث کہتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے
اور کتاب اللہ اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق تمہیں چلائیں گے۔ مسلم میں ایک طریق یہ بھی ہے جہاں پہ نا کہ وہ امیر تم میں سے ہوگا، تو راوی کہتا ہے وہ کتاب اللہ اور سنت کے مطابق چلائیں گے، مراد یہ کہ وہ امتی کی حیثیت سے ہوں گے، لہذا ختم نبوت کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ نبوت ان کی پہلے سے ہے، وہ نبی بن کر نہیں آئیں گے، امتی بن کے آئیں گے تو نبوت بھی نہیں چینی ہوئی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان جو وحی والا سلسلہ ہے وہ ان کے ساتھ وہ ہوگا، لیکن وہ ایک ایکسٹراڈنری کیس ہے۔ تو انہوں نے واضح بتا دیا، لیکن ہمارے جو فقہ حنفی کے بزرگان دین ہیں اب وہ کہتے ہیں جی وہ فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے، اور کوئی عام بندہ نہیں، اتنا بڑا بندہ جس کے اوپر ان کو ناز ہے، اور کہتے ہیں 1000 سال کا مجدد ہے، ویسے 1000 سال کا مجدد بھی انہوں نے اپنے آپ کو خود ڈکلیئر کیا ہے۔ شیخ احمد سرہندی نے، جسے مجدد الف ثانی کہتے ہیں، ان سے پوچھا گیا یہ 1000 سال کا مجدد کیا ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو ابو داؤد میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ میری امت میں ہر 100 سال میں ایک مجدد بھیجے گا، تو 100 سال والی تو حدیث ہے جو دین کی تجدید کرے گا، جو پہلے مجدد عمر بن عبدالعزیز ہیں اور آخری امام محمد مہدی ہیں، وچ والے سارے دے اپنے اپنے نے، دو پہ امت متفق ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ جو 1000 سال کا مجدد ہے نا، 1000 اور 100 میں جتنا فرق ہے نا، اتنا 100 اور 1000 کے مجدد کے مرتبے میں فرق ہوتا ہے، یہ یعنی علمی گفتگو 2 + 2 4 کر کے، بھائی کوئی حدیث پیش کرے۔ پھر وہ اتنا غلو کیا، وہ کہتے ہیں کہ مجھے جو اللہ تعالیٰ نے کرامات اور جو اتنی شانیں عطا کی ہیں اپنے بارے میں، ہم کوئی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں تکبر کرتا ہے، ان کا بابا بات کرے تو سبحان اللہ پڑھتے ہیں، ان کا بابا کہتے ہیں نا تمام بزرگوں کی ولیوں کی گردن پہ میرا پاؤں ہے، کہتے ہیں سبحان اللہ۔ یہ حضرت ابوبکر نے بھی کہا ہے کہ تمام صحابہ کی گردن پہ میرا پاؤں ہے، اتنا تکبر جملہ کوئی بول رہا ہے، آپ اس کو سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، شرم آنی چاہیے۔ اچھا، تو وہ کہتے ہیں کہ جو مجھے ملا ہے نا اس کا کچھ حصہ میں امید کرتا ہوں کہ مہدی کو بھی نصیب ہوگا۔ وہ اپنے آپ کو ایڈا وڈا سمجھتا ہے کہ میں مہدی تو وڈی کوئی شے ہاں، بھائی جدو تسی چھوڑنی جنی مرضی چھوڑو، ظاہر ہے ہوتے تو کوئی پابندی نہیں، نہ کسی نے کوئی قرآن منگنا ہے نہ حدیث۔ اور پھر انہی مکتوبات میں وہ لکھتے ہیں کہ بزرگوں نے کشف کے ذریعے دیکھا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم بھی جب قرب قیامت میں اتریں گے تو فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے۔ فقہ حنفی تو ابھی مسئلے آپ کے اٹھ چکے ہیں، 4 مسئلے جو آپ نے اجماع جھوٹا کیا ہوا تھا سلطنت عثمانیہ کے تلوار کے زور پہ، اب ایسے اٹھے ہیں کہ آج کی ینگ جنریشن کو ہم بتاتے ہیں نا تصویریں دکھا کے پرانی، تو وہ مانتے ہیں، ادھر وہ کہتے ہیں یار کعبے میں بھی ہو سکتا تھا کہ 4 مسئلے امت کے وسیع تر مفاد میں ڈالے ہوئے ایک وقت میں 4 نمازیں ہوتی ہوں، یہ امت کی خدمت کی تھی، بدعت جاری کی، اٹھ گئی ہے نا، اب قیامت تک نہیں ہونا۔ انفیوں کا تو ویسے ہی نہیں ہونا، کیونکہ انفی اب 2 ہو چکے ہیں، انفی بریلوی، انفی دیوبندی، یہ آپس میں ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے جی۔ المحند علی المفند میں انہوں نے احمد بریلوی صاحب کو لکھا ہے ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہوا ہے، اور حسام الرحمن میں احمد بریلوی صاحب نے لکھا ہے کہ علماء دیوبند کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ سب کے سب مرتد اور واجب القتل ہیں جن پہ میں نے فتوے لگائے ہیں، اور اس پہ اجماع ہے کہ یہ دین سے خارج ہے۔ تو انشاءاللہ حنفی مسئلہ دوبارہ آنا نہیں ہے۔ اچھا، پھر ان کو نا شیخ احمد سرہندی کو شرم آئی کہ میں عیسیٰ ابن مریم کو نیچے لگا رہا ہوں اپنے بابا جی کے، انہوں نے کہا نہیں، اصل میں عیسیٰ بھی اجتہاد کریں گے اور ان کا اجتہاد امام حنیفہ سے مل جائے گا۔ وہ کیڑا اجتہاد کرنا ہے انہوں نے؟ آج کے اجتہادات جو ہے نا وہ امام حنیفہ کو نہیں پتا، انتقال خون کا مسئلہ، کیمرے کا مسئلہ، کینگرو کا مسئلہ، آج کل کے تو 80% مسائل وہ ہیں جو آج کے مسائل ہیں، تو آج کا اجتہاد امام حنیفہ سے نہیں مل رہا، قرب قیامت کا اجتہاد کہاں سے؟ آپ نے کون سا اجتہاد ملانا ہے؟ اور پھر وہ کون سی ایسی بنیادی چیز ہے؟ اصل چیز تو کتاب اللہ، سنت اور اجماع ہے، تو کہانی ایک چھوڑی ہے، بس وہ لپیٹی ہوئی ہے، آپ کرتے رہے۔ تو مجھے ضمناً چیز یاد آ گئی۔ اچھا، یہ اذانیں شروع ہو چکی ہیں، اذانوں کا جواب دیں، ایک اذان کا جواب دینا ضروری ہے، بقیہ انشاءاللہ اذان کے وقفے کے بعد انشاءاللہ۔ ہاں جی، 8ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شب معراج دوسرے آسمان پر میری ملاقات حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہم السلام سے ہوئی، اور اسی کی ڈیٹیل ہے جو مسند امام احمد میں، سنن ابن ماجہ میں اور المستدرک للحاکم میں موجود ہے۔ امام حاکم نے بھی صحیح کہا اور امام ذہبی نے بھی موافقت کی ہے کہ نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب میری ملاقات ہوئی دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، تو باقی انبیاء سے بھی میری ملاقاتیں ہوئیں، اور میں نے ہر نبی سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی، تو تمام نے مجھے کہا
کہ ہمیں قیامت کا علم نہیں ہے، آپ عیسیٰ ابن مریم کے پاس جائیں. وہ جو سورہ زخرف میں آیا نا کہ وہ قیامت کی خبر ہے. تو کہتے ہیں پھر میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ قیامت کا ایگزیکٹ مجھے بھی نہیں پتا، لیکن اس کی نشانی میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ دجال کا خروج ہوگا اور اللہ تعالیٰ مجھے زمین پہ اتارے گا اور میں اس کو قتل کروں گا. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. ایگزیکٹلی قیامت کا مجھے بھی نہیں پتا کہ کب آنی ہے. نویں حدیث سنن ابی داؤد میں ہے، مسند امام احمد میں ہے، المستدرک للحاکم میں بھی ہے، اور امام ذہبی نے اس کی موافقت بھی کی ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام انبیاء آپس میں بھائی ہیں اگرچہ ان کی مائیں مختلف ہیں، اور تمام انبیاء کی نسبت سے میری سب سے زیادہ قریبی نسبت جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے، کیونکہ میرے ان کے درمیان کوئی اور پیغمبر نہیں آیا، فترت کا پیریڈ ہے. اور پھر آپ علیہ السلام فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں ضرور اتریں گے، دجال کو قتل کریں گے، اور 40 سال تک وہ دنیا میں رہیں گے اور پھر فوت ہوں گے، اور پھر مسلمان ان کا جنازہ پڑھ کے انہیں دفن کر دیں گے. تو اور اسی دوران انہوں نے شادی بھی کرنی ہے. اور 10ویں حدیث جامعہ ترمذی میں ہے کہ عبداللہ ابن سلام جو یہودی عالم تھے اور بعد میں مسلمان ہوئے، وہ کہتے ہیں تورات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیش گوئیاں لکھی ہوئی ہیں نا، کیونکہ ہر آنے والے پیغمبر کی پیش گوئی پچھلی کتاب میں موجود ہوتی ہے، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں نازل ہوں گے اور ان کا مدفن جو ہے وہ محمد رسول اللہ کے ساتھ ہوگا، یعنی ان دونوں کی قبریں اکٹھی ہوں گی. یہ تورات میں موجود ہے. اب ظاہر آج کل تو ٹیمپرڈ فارم میں ہے نا، اس لیے وہ اب کوئی کہ جی آج سے نکال کے بتائیں تو ظاہر ہم وہ نہیں نکال کے بتا سکتے. بہرحال یہ جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے. اور اس حدیث کے ساتھ جو حدیث کے راوی ہے نا ابو مودود، یہ مودودی صاحب کا نام ادھر سے آیا ہوا ہے، ابو مودود، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی قبر کے ساتھ ایک قبر کی جگہ خالی ہے اور وہیں پہ عیسیٰ ابن مریم دفن ہوں گے. اور ظاہر ہے وہ لاجیکل ہے. نبی علیہ السلام کی قبر مبارک جو ہے نا وہ یعنی اگر سر مبارک اس طرف ہے اور قبلہ اس طرف ہے، یہاں پہ سر مبارک ہے اور اس طرف اگر پاؤں مبارک ہے، تو آپ علیہ السلام کے سینے کی سیدھ میں حضرت ابو بکر کا سر ہے، اور پھر حضرت ابو بکر کے سینے کی سیدھ میں حضرت عمر کا سر ہے. تو اس طرح کرتے ہوئے یہ سٹیپ بنتے جاتے ہیں. پھر یہاں پہ ایک قبر کی جگہ خالی ہے اور وہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دفن ہونا ہے. تو یہ اس امت کی خصوصیت ہے. بہرحال اگر ہماری زندگی میں آتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور امام مہدی کا ساتھ نصیب فرمائے اور ان کا دست و بازو بننے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ وہی بنے گا جو مسلم کہلائے گا، کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ وہ پتھر کے پیچھے سے آواز آنی ہے، یا مسلم، یا دیوبندی، یا بریلوی، یا اہل حدیث، یا شیعہ، یا حنفی، شافعی، مالکی نہیں آنی. یہ نہ ہو کہ آپ سمجھیں کہ یہ کوئی علی بھائی کی کوئی پیچھے ویڈیو چل رہی ہے مسلم مسلم، کیونکہ ہم ہی کہتے ہیں نا کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو آپ دیکھ لیں اس میں بھی الفاظ ہیں کہ مسلم. میرا خیال ہے آج آپ کسی بریلوی دیوبندی کی مسجد میں اسے کہیں نا یا مسلم ادھر آؤ، اینڈ منہ کھول لے گا. ادھر مطلب اے نہیں ہوئے گا حضرت عیسیٰ نال جدو تک اے نہ کرے. اور آپ ہمارے کسی اسٹوڈنٹ کو مسلم کہہ کے پکارے ہیں تو وہ آپ کو جبھی ڈال لے گا، خوش ہوگا نا اس نام سے. تو یہ اس چیز کا پیش خامہ ہے کہ امام مہدی نے، حضرت عیسیٰ نے اس وقت آنا ہے جب یہ سارا دجالی فتنہ، فرقہ واریت کا بھی، مولویوں کا بھی ختم ہو چکا ہوگا اور لوگ مسلم کہلانے پہ فخر محسوس کر رہے ہوں گے، جس کی یعنی جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن آپ کے بچے تو دیکھ رہے ہیں ساری امیدیں. ابھی میں اگلے دن اپنے اس کو بیٹے کو اسکول سے لے کے آیا تو وہ مجھے موٹر بائک پہ بیٹھ کہتا ہے بابا جان یہ جو ہے نا ہمارے کئی ایک جو کلاس کے اندر اسٹوڈنٹس ہیں نا تو وہ کہتے ہیں جی وہ ہمارے ماما اور بابا بھی علی بھائی کو سنتے ہیں. تو یا ظاہر وہ علی بھائی تو انہوں تو انکل نہیں کہنا نا. تو کہتا ہے کہ ہماری کلاس میں بھی کافی سارے جو ہے نا وہ مسلم موجود ہیں، سنی شیعہ یہ بھی ہیں اور مسلم بھی ہیں. تو یعنی اب یہ حالانکہ ہم جب اسکول میں تھے تو مسلم کا تو کوئی کنسیپٹ ہی موجود نہیں تھا. تو یہ اللہ کا شکر ہے. تو یہی ہم آپ کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کتابوں کے خدا کو مانو.
کتابوں کا دین اور ہے، بابوں کا دین اور کتابوں کا جہاں اور ہے اور بابوں کا وکھرا جہاں اور۔ ٹھیک ہوگا جی؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں ہی سے اسے محو کر دے، ہمیں معاف بھی فرما دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔